اللہ الرحمن الرحیم۔ تو محترم حضرات، میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اخلاقی محاسن جو ہیں وہ انسانی آزادی کا حقیقی معنوں میں ضامن ہے۔ اس کے مقابلے میں برے اخلاق، برے کردار ہماری آزادی کو چھیننے والے ہیں، اور یہ دور حاضر کے اچھے اور بہت ہی خوبصورت نعروں کے ذریعے سے ان منکرات کو، ان برائیوں کو جو انسانوں کے قدم قدم پر بیڑیاں بننے والے ہیں، ان کے زنجیریں بننے والے ہیں، ان کو قدم قدم پر اپنے قید و بند میں گرفتار کرنے والے ہیں، ان کو آزادی کا بڑا خوبصورت نعرہ دے کر ان کو اس جھانسے میں پھنسایا گیا۔ عورت کو، انسانوں کو، نوجوانوں کو سرمایہ کاروں نے اپنے سرمایہ کو، اپنے تجارت کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کیا۔ لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کرنے کے بعد جب لوگوں کی ذہنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے اس ٹینشن کو، اپنے اس ذہنی تناؤ کو دور کرنے کے لیے نشہ کے قریب ہوئے۔ ان پروڈکٹس کو، ان چیزوں کو ان سرمایہ کاروں نے معاشرے میں لانچ کیا، اس کو پھیلایا، پھر لوگ اس کو استعمال کرتے گئے، اس کے ایڈکٹ ہوئے، اس کے عادی بن گئے، تو اب ان کی تجارت بڑے زوروں پر چل رہی ہے۔ در حقیقت انہوں نے انسانوں کو بیوقوف بنا کر اپنا غلام بنایا۔ انسان ایک وقت غلام تھا، لیکن وہ صرف جسمانی حیثیت سے غلام ہوتا تھا۔ آج کے دور میں جو انسان کو جو غلامی ملی ہے، وہ غلامی اس کی جسمانی غلامی کے ساتھ ساتھ ذہنی اور روحانی غلامی کا بھی شکار انسان ہو چکا ہے۔ اب انسان یہاں سوچنے پر بھی مجبور ہے کہ حیا اس کے لیے قید ہے، عزت اور پاک دامنی اس کے لیے ایک بیڑی ہے، انسان سیدھے سادے طریقے سے زندگی گزارنا اس کے لیے بڑی مشقت کی بات ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے معاشرے کے اندر لوگ ان قید و بند میں مبتلا تھے، اس غلامی کا شکار تھے، جہاں انہیں ایک اللہ کی غلامی کی طرف دعوت دی جا رہی تھی۔ انسان ہر چیز کا غلام بن چکا تھا، وہ سانپ سے بھی ڈرتا تھا، اسے خدا سمجھتا تھا، یعنی اس کا غلام تھا۔ کسی چیز کے خوف سے، طاقت سے ڈرتا تھا، اس کا غلام تھا۔ سورج کا غلام تھا، چاند کا غلام تھا، لکڑی کا، پتھر کا، نہ جانے انسان نے کن کن چیزوں کی غلامی اختیار کر لی تھی۔ کسی کو معبود ماننے کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہم نے اس کی غلامی اختیار کر لی، اس کی بندگی اختیار کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن غلامیوں میں انسان جکڑا ہوا تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا۔ وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں نیکی کا حکم دیا۔ پہلے ہم لوگ مردار بھی کھاتے تھے، سانپ بچھو بھی کھاتے تھے، حلال و حرام کی تمیز بھی ہمارے اندر نہیں تھی، لیکن جب ہمارے رسول آئے تو ہمارے اندر یہ تمیز پیدا ہوئی۔ انسانوں کی قدر ہم نے پہچانی، ان کے حقوق کو پہچانے، اور جو اب تک ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں انہی اخلاق کے نتیجے میں بھائی بھائی بنے۔ کل تک جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، انہی اخلاق کی تعلیم کے نتیجے میں وہ ایسے بھائی بنے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ اخلاقی محاسن تھے۔ خود بھوکے رہے، مہمان کو کھلایا، اپنے
اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دی، خود مشکل اٹھائی، خود تکلیف جھیلی، اپنے بھائی کو تکلیف پہنچنے سے بچایا، اسے امن دیا، اسے سکون دیا، اسے راحت دی، اسے محبت دی، اسے پیار دیا۔ یہ انہی اخلاق کا نتیجہ تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، پھر ان کو منکرات سے انہوں نے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حسد کرنا، دوسروں کی چغلی، دوسروں کی غیبت، دوسروں کے سلسلے میں تجسس، دوسرے کا برا چاہنا، یہ سارے منکرات میں سے، اور ان ساری برائیوں کو پیدا کرنے والی چیز ام الخبائث الخمر، یہ شراب، ان ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اسلام نے اس کو حرام کر کے ان منکرات کا ازالہ کیا، ان منکرات کا دروازہ بند کر دیا۔ منکرات پہ بہت وسیع معنی ہیں، معروف کے بھی اسی طرح بڑے وسیع معنی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، بہت سارے بوجھ انسانوں نے اپنے اوپر ڈال لیے تھے۔ شادی بیاہ میں مختلف رسم و رواج کے ذریعے سے یہ بوجھ اپنے اوپر، کسی کام کے کرنے کے سلسلے میں، عبادت کے تصور میں مختلف طریقے، مختلف رواجات، در حقیقت یہ انسانوں پر ایک بوجھ ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، جو جاہلیت نے انسانوں پر لادے تھے، جس کو برداشت کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی، اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، محاسن اخلاق کی تعلیم دی اور اس بوجھ کو ان کے اوپر سے اتارا۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بیڑیاں جو انسانوں نے اپنے درمیان گانٹھ لی تھی، باندھ لی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق کے نتیجے میں انسانوں نے اس غلامی سے نجات پائی۔ ہر ایک کو آزادی، ہر ایک کے برابر حقوق، کسی کو کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں تھی، کسی کو حق مارنے کی اجازت اسلام نے نہیں۔ انسانی مساوات کو جاری کیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی کسی پر کسی حیثیت سے کوئی فضیلت نہیں رکھتا، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، سب انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں۔ ان امتیازات کو، ان نابرابری کو ختم اسلام نے کر دیا۔ انسانی مساوات کے یہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسانی معاشرے کے امن کے لیے، آزادی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو معاشرے کے اندر آزادی آ ہی نہیں سکتی۔ کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، کسی کو چھوٹا سمجھتا ہو، تو وہاں انسان آزادی کے ساتھ جی نہیں سکتے۔ کچھ لوگ غلام ہوتے ہیں، کچھ لوگ آقا بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی غلامی میں انہیں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی کسی کا غلام نہیں، بس سارے انسان اللہ کے غلام ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے جو بیڑیاں اور جو بوجھ اپنے اوپر لاد لیے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتارا اور ان کی بیڑیاں کاٹ کر ان کو آزاد کیا۔ اس سے پہلے انسان مختلف خداؤں کو ماننے والا، مختلف چیزوں کا غلام تھا، مختلف مخلوق کا غلام تھا۔ ان کی غلامی سے نکال کر انسان کو آزاد کر کے بس اللہ کے اصولوں پر، اللہ کی بندگی میں ان کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو یہ محاسن اخلاق در حقیقت انسانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں یہ انسان کی آزادی اسی میں ہے۔ انسان چین کی زندگی، اطمینان کی زندگی اسی وقت جو ہے گزار سکتا ہے جب معاشرے کے اندر اخلاق کی قدریں پائی جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، یہ اچھا اخلاق، ایک دوسرے کی خیرخواہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں،
تو وہی معاشرہ پورے اسی معاشرے کے اندر ہم پیار دیکھ سکتے ہیں، محبت دیکھ سکتے ہیں، اطمینان دیکھ سکتے ہیں، ہر انسان کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس مہم کے ذریعے سے اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آج آزادی کے نام سے جو آزادی کے خوبصورت نعروں کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی یہ غلامی سے نکال کر ہزاروں لاکھوں کروڑوں غلامیوں کے زنجیروں میں جو قید اور بند کرنا چاہتے ہیں، در حقیقت یہ انسانوں کو بیخوف بنانا چاہتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان ان تمام قید و بند سے آزاد ہو کر ایک کھلی فضا میں زندگی گزارنے والا انسان بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات کو سمجھنے اور اس حقیقت کو تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔